أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا نہیں ہے کوئی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں مگر آئے گا رحمان کے پاس بندہ بن کر غلام بن کر البتہ تحقیق گھیرا ڈال رکھا ہے ان کو اللہ پاک نے اور شمار کر گنتی کر رکھا ہے ان کو شمار کرنا اور ہر ایک آئے گا قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلا اکیلا تنہا تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے عن قریب بنائے گا ان کے لیے اللہ پاک رحمان ان کے لیے محبت دوستی بس تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو تیری زبان کے ساتھ تاکہ تو خوشخبری سنائے اس قرآن کے ذریعے ڈرنے والوں کو اور ڈرائے تو اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو اور کتنا ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے جماعتیں بستیاں کیا محسوس کیا ہے آپ نے ان میں سے کسی ایک میں یا آپ سنتے ہیں ان کے لیے آہستہ آواز پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سفارش نہیں کر سکے گا مگر وہ سفارش جو لوگ کریں گے وہ دو قسم کی سفارش ہوگی ایک ہوگی شفاعت صغریٰ ایک ہوگی شفاعت کبریٰ شفاعت صغریٰ یہ ہے کہ جو اللہ پاک حافظوں کو قاریوں کو مولویوں کو حاجیوں کو شہیدوں کو اللہ پاک شفاعت کرنے کی جو اجازت عطا فرمائیں گے اس کو کہتے ہیں شفاعت صغریٰ ایک ہوتی ہے شفاعت کبریٰ جو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے وہ شفاعت کبریٰ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائیں آمین میرے بزرگوں وہ شفاعت جو ہے اللہ کی دربار میں یہ ہر قسم کی شفاعت نہیں ہوتی شفاعت جو ہے سفارش جو ہے یہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے شفاعت قہری ایک ہوتی ہے شفاعت بالمحبت ایک ہوتی ہے شفاعت بالاذن شفاعت قہری یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ڈر کی وجہ سے اس کی بات مان لے جیسے کوئی ڈی پی او تھانے دار کو حکم کرے کہ فلانا کام کرو اب تھانے دار جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے ڈی پی او کی بات مانتا ہے وہ کام کرتا ہے اگر اس کو خطرہ ہوتا ہے اگر میں ڈی پی او صاحب کی بات نہیں مانوں گا تو میری نوکری کا خطرہ ہے
میری ڈپٹی ختم ہو جائے گی، نوکری ختم ہو جائے گی، کیسے گزارا ہوگا پھر؟ اب تھانے دار جو ڈی پی او صاحب کی بات مانتا ہے وہ اس کے ڈر کی وجہ سے مانتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی دربار میں ایسی کوئی شفاعت اور سفارش نہیں ہوگی کہ اللہ پاک کسی کے ڈر کی وجہ سے کسی کی بات مان لے۔ اللہ پاک کی دربار میں ایسی سفارش نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری۔ دوسری ہوتی ہے شفاعت بالمحبت، کہ کوئی آدمی کسی کی محبت میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اب اس کو لایا جائے وہ کہ بھئی آپ ہماری سفارش کریں، آپ اگلا جو ہے وہ اس کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، رہ نہیں سکتا ہے، اس کو ماننی پڑتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں ایسی سفارش بھی نہیں ہوگی کہ اللہ پاک کسی کی محبت میں اتنا گرفتار ہے، نعوذ باللہ اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اس کے بغیر اللہ پاک رہ نہیں سکتا، ایسی سفارش بھی اللہ کی دربار میں کوئی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو صحابہ وہ آدمی آئے، مالدار لوگ تھے، انہوں نے آ کے سفارشیں کی، منتیں کی، ترلے کیے کہ اللہ کے رسول اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، پیسے لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، بس وہی اللہ کا حکم ہی چلے گا، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بدلے ہم آپ کو کوئی اور عورت دیتے ہیں یا کوئی اور مرد دیتے ہیں، آپ اس کا ہاتھ کاٹیں، یہ بڑے امیر ترین گھرانے کی عورت ہے، سردار گھرانے کی عورت ہے، مہربانی کرے اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول یہ ٹنڈی ہو جائے گی، عیبدار ہو جائے گی، اس سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا ہاتھ کاٹنا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اسامہ کو لے جاؤ، اسامہ بن زید، وہ زید جو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا نا، زید، اس کا بیٹا تھا اسامہ بن زید کو لے جاؤ، اس کے ساتھ اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، وہ جو بات کرتا ہے اللہ کے رسول مان لیتے ہیں، اس کو لے جاؤ۔ جب اسامہ کو لے کر آئے نا، اسامہ نے آ کر سفارش کی، اللہ کے رسول مہربانی فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے اسامہ تشفی حدم من حدود اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آ گیا، اللہ کے فیصلوں میں سفارشیں کرنے کے لیے آ گیا، تو کون ہوتا ہے؟ یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی لچک نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں میں محمد کریم بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہوں، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا بس۔ تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں شفاعت قہری نہیں ہوگی کہ اللہ پاک کسی کے ڈر کی وجہ سے کسی کی بات مان لے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ اور شفاعت بالمحبت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ پاک کسی کی محبت میں نعوذ باللہ اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، اس کو ماننی پڑے گی، ایسی بات بھی نہیں۔ تیسری ہے شفاعت بالاذن، کہ اللہ کے دربار میں جو شفاعت ہوگی وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی، اللہ پاک جس کو اجازت عطا فرمائیں گے وہی لوگ سفارش کریں گے، اور یہ شفاعت بالاذن، یہ شفاعت بالاذن، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اللہ کی دربار میں سجدہ کروں گا، اور وہ اتنا لمبا سجدہ ہوگا جیسے ایک ہفتے کی مقدار، یعنی اللہ کے رسول اللہ کی دربار میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب سر تو اٹھاؤ، مانگو جو کچھ مانگتے ہو میں رب عطا کرتا جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اجازت دیں گے کہ میرے محبوب آپ سفارش کریں، پھر اللہ کے رسول سفارش فرمائیں گے۔ لا یملکون الشفاعہ، فرمایا اللہ کی دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ کی اجازت جب تک نہیں ہوگی۔ مولویوں کو بھی
کاریوں کو بھی ہر کسی کو اللہ پاک اجازت عطا فرمائیں گے سفارش کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے اس کے بارے میں سفارش کریں، آپ اس کے بارے میں سفارش کریں، آپ اس کے بارے میں سفارش کریں۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک جو ہے نا اپنے بندوں سے راضی ہونے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے راضی ہونے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ جیسے باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہو جائے نا، باپ بیٹے کا، اب بیٹا جو ہے منہ بنا لیتا ہے، باپ سے بولتا نہیں ہے، دور دور رہتا ہے۔ اب باپ تو باپ ہوتا ہے نا، باپ کی خواہش ہوتی ہے کسی طریقے سے میرا بیٹا مجھ سے راضی ہو جائے۔ باپ پھر بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب باپ جو ہے نا ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کس طرح اپنے بیٹے کو راضی کروں۔ وہ آخر کار کسی کو کہے گا یار مہربانی کر، میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہے، آپ جو ہے نا اس کو لے آنا میرے پاس اور میرے سامنے آپ اس کی سفارش کر دینا، میں بعد اس کو معاف کر دوں۔ آپ اس کو میرے پاس لے آنا اور میرے سامنے اس کی سفارش کر دینا کہ یار آپ اس کو معاف کر دیں تو میں معاف کر دوں گا۔ معاف کرنے کے لیے تو باپ پہلے سے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے باپ پہلے سے تیار ہے، لیکن یہ ایک ہیلا ہوگا، صرف ایک بہانہ ہوگا، یہ بھی سفارش جو ہوگی اللہ کی رحمت کا بہانہ ہوگا صرف بس۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں، لیکن اپنے محبوب کو عزت دینے کے لیے اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب آپ میرے بندوں کی سفارش کرتے جائیں، میں رب سب کو معاف کرتا جاؤں۔ تو اللہ کی دربار میں سفارش کون سی ہوگی؟ سفارش بالاذن، جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک دن کا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا جس کو محمد پکڑ لے اس کو کون چھڑا سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا کہتے ہیں لوگ، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ جس کو رب پکڑے تو اس کو تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، جس کو محمد پکڑ لے اگر اللہ اس کو چھوڑ دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے نا، رب تو رب ہے نا جو ساری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے۔ تو بہرحال آگے ہم نے پڑھا کہ دوسرے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک کی اولاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ اولاد جو ہے ایک قسم کی محتاجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اولاد جو ہے انسان کی بزدلی اور بخل کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے آدمی بخیل بن جاتا ہے کہ پھر جو پیسہ کماتا ہے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، اب کہتا ہے اولاد پر خرچ کرنا ہے، بخیل بھی بن جاتا ہے اور بزدل بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے سخی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کو کھلانے والے ہیں۔ اللہ پاک کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ پاک کو کسی کوئی کمزوری ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ پاک کسی کے سہارے کے محتاج ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ پاک کسی کو تکلیف دے دے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر تمہاری اللہ مدد کرے تو بتلاؤ تم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو پھر اس کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک ساری طاقتوں کے مالک ہیں، تو اس کو کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آج جو سبق پڑھا ہے اس کے اندر فرمایا کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں یا زمین میں، یہ سارا کچھ اللہ کے مخلوق ہے، بس اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اپنی مرضی کوئی نہیں کر سکتا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نا دوسری جگہ پر لا تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے قدرت اور اللہ کے حکم سے گرتا ہے، کوئی پتا نہیں گرتا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، نہ زمین کا کوئی گندم کے اندر جو زمین میں کوئی دانہ آپ ڈال کے آتا ہے نا زمین کے اندر گندم کا، فرمایا نہ وہ کوئی گندم کا دانہ اللہ کے حکم اور
علم سے باہر ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور دانا اگتا ہے تو اللہ کے حکم سے اگتا ہے، اس کو سیدھا بھی رب کی ذات کرتی ہے، اگاتی بھی رب کی ذات ہے، اور یہ طاقت کسی کے اندر نہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز ہے یا تر ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں اور اللہ کی قدرت میں بس۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے کوئی چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، الا آتی الرحمن عبدا، مگر آئے گی رحمان کے پاس غلام ہو کر، نوکر ہو کر، ملازم کی طرح، عاجز ہو کر۔ عبد کا معنی ہوتا ہے عاجزی کرنے والا، عبد کا معنی ہوتا ہے جھکنے والا۔ اگر بندہ ہو اور جھکے نہیں اللہ کے دربار میں، اکڑنا تو شیطان کی فطرت ہے، جھک جانا یہ عبد اور بندے کی فطرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارے میرے بندے ہیں، لقد احصاهم وعدهم عدا، البتہ تحقیق گھیرا ڈال رکھا ہے ان کو اللہ پاک نے، وعدهم عدا، اور گنتی کر رکھا ہے ان کو اللہ پاک نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک آدمی کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے، ایک روایت میں آتا ہے 24 فرشتے، ایک میں آتا ہے 25 فرشتے، ایک جگہ پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ پاک نے ایک ایک آدمی کی حفاظت کے لیے 50 فرشتے مقرر کیے ہوئے، ایک ایک آدمی کی حفاظت کے لیے۔ ایسے تھوڑا ہم پھر رہے ہیں، اللہ پاک نے بڑا انتظام کیا ہوا ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ تو اللہ پاک نے جو اتنا فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، وہ ہماری ہر ادا کو محفوظ کر رہے ہیں، ہر ادا ہماری، ہر بات، ہر لہجہ، ہر اشارہ، زبان سے نکلنے والا کوئی جملہ، ہر چیز فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ فرمایا کہ لقد وعدهم عدا، اور شمار کر رکھا ہے اللہ پاک نے ان سب کو، وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ہر ایک آئے گا قیامت کے دن اللہ کی دربار میں فردن، اکیلا اکیلا، ہر کوئی اللہ کے دربار میں اکیلا آئے گا۔ آج اولاد پر فخر کرتے ہیں، اولاد کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال، اولاد کی وجہ سے ہاں جی اپنی بیوی کی وجہ سے ماں سے لڑنا، ہاں جی اماں سے لڑنا، ابے سے لڑنا، بھائیوں سے لڑنا، رشتہ داروں سے لڑنا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، ہر کوئی اکیلا ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا حساب علیحدہ دینا ہے۔ اس لیے بزرگوں ہم آخرت کی تیاری کریں، آگے نیک لوگوں کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قبر آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔